نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا تیسرا مین جو عنوان ہے یا ٹاپک ہے، اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے، جو کہ کتاب اللباس ہے۔ لباس کے بارے میں، لباس کے بارے میں ہمیں احادیث جو ہیں وہ اس میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمایا، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمیں عطا کی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ایک سلسلہ حدیث جو مکمل ہوا ہمارے پچھلے سبق میں، وہ کھانے اور پینے کے متعلقہ کچھ آداب جو ہیں ان کا تذکرہ تھا۔ آج سے ہمارا جو یہ سلسلہ شروع ہے وہ لباس کے بارے میں، اور لباس ہم سب کو خوب اچھی طرح سے پتہ ہے کہ لباس جو ہم زیب تن کرتے ہیں اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، تو لباس در حقیقت ایک کورنگ ہے جو کسی بھی چیز کو کور کرتی ہے، اور اکثر و بیشتر حصہ اس چیز کا اس کور کے اندر چھپ جاتا ہے۔ تو لباس جو ہے وہ ایک انتہائی اہم ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس نے اپنی مخلوق کو عطا کیا، اور خاص کر انسانوں کے لیے لباس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اسے اپنا سطر وغیرہ ڈھانپنا ہے، جب اسے گرمی اور سردی سے بچنا ہے، جب اسے اپنی حفاظت کرنی ہے کسی جنگی ماحول میں یا کسی ایسی سچویشن میں، اور دیگر بہت ساری وجوہات کی بنا پر لباس اس کے لیے ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی خوبصورتی، اس کا اپنا جو وقار یا اس کی اپنی شخصیت جو ہے اس کے نکھارنے میں، اس کو مزید مطلب اجاگر کرنے میں اس کا لباس بھی بہت اہم رول رکھتا ہے۔ اس کے لباس کا مطلب ٹائپ کیسی ہے، کس طرح کا لباس ہے وہ، کس کلر وغیرہ کا لباس ہے، اور پھر کس موقع پر کس طرح سے پہنا جاتا ہے۔ تو لباس جو ہے وہ اس کے مختلف اینگلز ہمارے لیے مختلف طرح سے اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چکی نہیں، ہر ایک کو اس کا بخوبی علم ہے۔ تو لباس کے بارے میں کچھ یہاں پر چھوٹے موٹے مختصر موضوعات جو ہیں وہ آئیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلے جو سلسلہ تھا آداب الطعام، یعنی کھانے پینے کے آداب کے بارے میں، ہم نے دیکھا کہ روزمرہ کے معمولات سے بالکل عام اور سادہ سی باتیں بہت واضح تھے الفاظ کے ساتھ احادیث میں ہمیں ملی۔ اسی طرح سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ لباس میں بھی
ہمیں اسی طرح کی سادہ سے الفاظ کے ساتھ احادیث ملیں گی جن کا ہمارا روزمرہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ واسطہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اس سلسلے کی یہ جو چیپٹر نمبر، اس والیوم کا چیپٹر نمبر 117 ہے، جس کا موضوع ہے سفید کپڑے کے مستحب ہونے اور سرخ، سفید، زرد اور سیاہ رنگ کے، نیز ریشم کے علاوہ سوت، بالوں اور اون وغیرہ کے کپڑوں کے جائز ہونے کا بیان۔ سفید رنگ کے کپڑوں کے مستحب ہونے کا آج کا سبق ہم جو دیکھیں گے، اس سے آگے جب ہم حدیث پڑھیں گے تو اس کے موضوعات یا اس کے کنٹینٹس کے مطابق ہم دیکھیں گے، لیکن آج کا سبق جب ہم دیکھیں گے تو اس میں زیادہ تر جو ہمیں ایک عنصر نظر آئے گا یا ایک موضوع نظر آئے گا، وہ مردوں کے کپڑوں کے متعلقہ ہوگا کہ مرد جو ہیں وہ کس طرح کے کپڑے یا کس انداز میں اپنے کپڑے جو ہیں وہ پہنے، اور مردوں کی اور عورتوں سے مشابہت لباس کے اعتبار سے یا کافروں سے مشابہت جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی آج کے سبق کی آنے والی احادیث میں۔ تو اس میں جو پہلا چیپٹر ہمارے سامنے آتا ہے وہ سفید کپڑے کے مستحب ہونے کا، سفید کپڑے کے پسندیدہ ہونے کا، سفید رنگ کا کپڑا، اور پھر سرخ، سبز، زرد اور سیاہ رنگ کے کپڑے جو ہیں وہ بھی مطلب اسی طرح سے جائز ہیں، پہنے جا سکتے ہیں۔ نیز ریشم کے علاوہ سوت، اب مردوں کے لیے ریشم جو ہے وہ حرام ہے دنیا کی زندگی میں، تو لہٰذا ریشم نہیں، ریشم کو چھوڑ کر سوت یعنی سوتی کاٹن، بالوں یعنی اون وغیرہ، اور مطلب بالوں سے بھی بہت ساری پروڈکٹ بنتی ہیں، اور اون وول جو ہے وہ بھی مطلب بھیڑ کی جو بال ہیں انہی سے حاصل کی جاتی ہے، تو ان کے کپڑوں کے جائز ہونے کا بیان۔ تو یہ آج کا مطلب یہ چیپٹر کا عنوان ہے۔ حسب روایت سب سے پہلے کچھ آیات کا تذکرہ کیا، کوٹ کیا یہاں پر سورۃ العراف کی آیت نمبر 26 کا یہاں پر ہمیں حوالہ ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، اور زینت کا سامان اتارا، اور پرہیزگاری کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا، تمہارے لیے لباس مہیا کیا جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے۔ جو تو لباس کا سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور سب سے جو اہم ترین مقصد ہے، یا سب سے اہم ترین جو فائدہ ایک انسان کے لیے ہے، وہ ہے اس کی ستر پوشی کرنا۔ کم از کم اتنا لباس جس سے ستر پوشی ہو، جس سے ستر جو ہے وہ چھپ جائے، وہ تو لازم و ملزوم ہے، وہ تو پہننا ہی پہننا ہے۔ اس کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اس کے مختلف ڈیزائن یا مختلف اس کے سلائی کے طریقے اور مختلف انداز اس کے، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا زینت کا سامان بھی، انسان کی زینت اور اس کی اپنی ظاہری جو اس کا ظاہری حسن اور اس کا ظاہر جو ہے وہ بھی نکھرتا ہے لباس سے، تو اللہ تعالیٰ نے لباس کو زینت کا سامان بھی یہاں پر تذکرہ کیا کہ زینت جو ہے وہ لباس کو بنایا تمہارے لیے۔ اور پھر پرہیزگاری کا لباس سب سے زیادہ بہتر لباس ہے۔ پرہیزگاری جیسا کہ تذکرہ ہوا لباس کے سلسلہ میں کہ یہ کسی چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اوڑھ لیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو اس کی کورنگ جو ہے، اس کا لباس جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کے لباس سے اس کی شخصیت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بہت ایک اہم مطلب ریفلیکشن ہے اس کی اپنی پرسنالٹی کا، اس کے اپنی اپروچ کا، اس کے اپنے کردار کا۔ لباس جو ہے بہت اہم، تو پرہیزگاری کا لباس کا مطلب ہے کہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے سے ہر میٹر میں تمہاری ریفلیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے وہ ملنا چاہیے، یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ تو پرہیزگاری، ریفلیکشن جو ہے وہ ایک بہترین لباس ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اس کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 81 کا یہاں پر حوالہ ہمیں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے لیے ایسا لباس یعنی قمیض، زرہ اور چادر وغیرہ، تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں،
اور ایسے لباس بھی جو لڑائی سے تمہارا بچاؤ کرتے ہیں۔ کچھ لباس تو ایسے ہیں جو پچھلی پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ستر پوشی اور اس کی خوبصورتی کا سامان، اس کی زینت کا سامان، اور پھر اس کے علاوہ تمہیں گرمی اور سردی مطلب ماحول جو ہے، موسم جو ہے اس کی سختیوں سے بچانے کے لیے کبھی موٹے کپڑے ہیں، کبھی باریک کپڑے ہیں گرمی اور سردی کے مطابق۔ تو یہ بھی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے انسان کی۔ اور پھر ایسے لباس بھی جو لڑائی میں تمہارا بچاؤ کرتے ہیں۔ لڑائی میں بچاؤ جیسے کہ زیرہ وغیرہ، سونے سوری لوہے اسٹیل کے بنے ہوئے جو لباس تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فضل و کرم ہے انسان کے اوپر کہ وہ اس لباس کو مختلف چیزوں سے اپنا لباس جو ہے وہ تیار کرتا ہے۔ اور جو تمہارے بچاؤ کے لیے، لڑائی وغیرہ کے لیے جو لباس ہے، اس میں آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ پروٹیکٹیو کورنگ جو ہے وہ یونیفارمز وغیرہ مختلف کنسٹرکشن سائٹس پہ ہوتی ہیں، مطلب گلوز وغیرہ کو یوز کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بچانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ دیگر طرح طرح کے لباس ہیں۔ مطلب ڈاکٹر وغیرہ میں نے مطلب وہ پروٹیکشن کٹس جو ہیں وہ پہنی ہوتی تھی پوری، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کورونا کے دور میں، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ تو وہ بھی لباس کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں جو کہ انسان کو نہ صرف جنگ کے ماحول میں بلکہ دوسرے طرح طرح کے ماحول میں انسان کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سے کم نہیں، بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا میٹیریل یا ایسی چیزیں مہیا کی جس کے ذریعے سے پھر وہ اپنے جسم کی حفاظت جو ہے وہ مختلف انداز میں کرتا ہے، اس کے لباس وغیرہ بنا کر۔ تو ان موضوعات کو مختلف اس کے جو پوائنٹس ہیں ان دو آیات میں، اگر ان کو ہم دیکھیں، ان کو ہم سامنے رکھیں، تو ہمیں لباس کی اہمیت اور لباس کے مختلف انداز سے استعمال اور اس کی ہماری زندگی میں اہمیت جو ہے وہ ہمیں کچھ اندازہ ہوتی ہے ان دونوں آیات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو بہرحال اسی موضوع کے تحت آگے جب ہم چلیں گے تو دیکھتے ہیں یہاں پر آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ریشمی لباس جو ہے وہ تو مردوں کے لیے ممانعت آ چکی ہے۔ ریشمی لباس جیسا کہ تذکرہ ہوا آج کے سبق میں، جو ہم احادیث دیکھیں گے ان میں زیادہ تر مردوں کے لباس کا ہمیں تذکرہ ملے گا یا اس کی طرف اشارہ ملے گا۔ تو ریشمی لباس جو ہے وہ تو اس کی تو ممانعت ہے ہمیں بہت ساری احادیث میں کہ وہ حرام ہے مردوں کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو لباس جس کا ان دونوں آیات میں تذکرہ ہوا، اس میں مردوں کے لیے ریشمی لباس جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں سفید لباس کو بہتر قرار دیا گیا ہے، اس لیے سفید رنگ بہتر ہے، اور دوسرے رنگوں کا لباس بھی جائز ہے، تاہم ایسے رنگ جن کا چال چلن یا رواج عورتوں میں ہو، وہ عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ممنوع قرار پائیں گے، اور کیونکہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا بھی منع ہے۔ تو یہ کچھ مختصر جو پوائنٹس ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ وہ ہمیں یہاں پر ملتے ہیں۔ اس چیپٹر کی پہلی حدیث جو ہے، اس والیوم کی حدیث نمبر 779 ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ابو داؤد اور ترمذی سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنو، اور اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفنایا کرو، یعنی اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں کفنایا کرو۔ تو سفید رنگ کے کپڑے پہننا، سفید رنگ جو ہے بڑا پسندیدہ کلر ہے، خاص کر مردوں کے لیے۔ ان کی شخصیت، ان کا روب، ان کی اپنی جو پرسنالٹی ہے، اس میں بہت بڑا ریفلیکشن جو ہے اس کے کپڑوں کا رہتا ہے۔ اور سفید کپڑے جو ہیں وہ بہت ہی ایک باروب اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پسندیدہ لباس بھی ہے۔ اس سے خاص کر سفید کپڑوں سے اس انسان کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کا بھی اندازہ ہمیں ملتا ہے کہ کس قدر صاف اور اجلے کپڑے ہیں۔ دوسرے رنگ کے کپڑے جو ہیں وہ اگر تھوڑے بہت میل لگی بھی ہو تو وہ بہت زیادہ واضح نظر نہیں آتی، لیکن سفید کپڑوں کے اوپر بہت جلدی دوسرے کلر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں یا کوئی گندگی وغیرہ۔ تو سفید کپڑے جو پہنتا ہے تو وہ
यकीनन उसका एहतमाम भी करता है, तो उसकी सफ़ेद कपड़ों से उसकी शख्सियत जो है वो और ज़्यादा उजागर होकर सामने आती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक भी सफ़ेद रंग के कपड़े जो हैं वो पसंदीदा हैं। और इसके अलावा मुर्दों को भी सफ़ेद रंग का जो कफन है वो पहनाया जाता है, ये भी हमें पता है। सफ़ेद रंग का बग़ैर सिला कपड़ा जो है उससे, बल्कि तीन हिस्सों, तीन कपड़ों में दफनाया जाता है, मुर्दों को कफनाया जाता है। तो वो भी सफ़ेद कलर का ही कपड़ा होता है। इसी से मुतल्लिका एक अगली हदीस जो है, हज़रत हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद पोशाक इस्तेमाल करो इसलिए कि ज़्यादा पाकीज़ा और उम्दा है, और अपने मुर्दों को भी इसी में कफन दो। तो इस हदीस में भी हमें सफ़ेद लिबास की उम्दगी और पाकीज़गी का तज़किरा मिलता है कि सफ़ेद लिबास जो है वो एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन है, एक बेहतरीन मतलब पसंदीदा एक कलर है लिबास में से, खासकर मर्दों के लिए। उस इसमें अगर फवायद में अगर हम देखें तो इसमें जो वकार, हुस्न और रोनाई है वो मर्दाना जलाल और अजमत के मुताबिक है, जबकि दूसरे रंगों में मुतकब्बिरीन या औरतों वगैरह से मुशाबहत का इम्कान भी रहता है। तो एक तो ये है कि जैसा कि तस्करा हुआ कि सफ़ेद कलर के पकड़े कपड़े जो हैं वो मर्दाना जलाल और अजमत, यानी उसकी अपना रोब और उसकी अपनी शख्सियती पर्सनैलिटी जो है, और उसके अलावा दूसरे रंगे का कपड़े मुतकब्बरीन, जो तकब्बर करने वाले या औरतों वगैरह से मुशाबत का इम्कान भी रहता है। मुतकब्बरीन जो है वो तो मुख्तलिफ उसके एंगल आ सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग के कपड़े जो हैं उसमें कपड़े की क्वालिटी जो है वो यकीनन एक बड़ा एक उनसर है कि कपड़े की क्वालिटी क्या है। लेकिन ज़ाहरी तौर पर देखने में वो अगर सफ़ेद ही है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता है। मुख्तलिफ जो लोग अगर करें उन्होंने मुख्तलिफ क्वालिटी के कपड़े जो पहने हुए हैं, तो इस एतबार से अगर तो कोई तकब्बर है तो वो तकब्बर थोड़ा सा, वैसे तो तकब्बर हराम है बिल्कुल, किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। लेकिन सफ़ेद रंग के कपड़े जो हैं अगर पहने हैं, तो अगर कोई तकब्बर में है तो उसका थोड़ा सा तकब्बर जो है वो डाउन भी हो जाता है। दूसरे जो हैं वो उनको ये भी लगता है, जो गरीब हैं या जो कम आमदनी वाले हैं, उनके साथ अगर कोई सफ़ेद कपड़े पहनकर उनके साथ मौजूद है तो उससे भी थोड़ी सी अपनी कमतरी का एहसास जो है वो कम होगा। लेकिन जो तकब्बर करके अगर कोई सफ़ेद कपड़े भी पहनेगा तो यकीनन ये भी उसके लिए गुनाह की बात है। उस सूरत में भी उसकी सफ़ेद रंग से पसंदीदगी जो है वो सेकेंडरी हो जाएगी, क्योंकि उसने तकब्बर से किया है। तो सफ़ेद रंग के यानी लिबास की एक अहमियत और एक ख़ास मुकाम है लिबास के रंगों में। बुखारी और मुस्लिम की अगली रिवायत है, ये हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्याना कद के थे, दरमियानी कद के थे। मैंने आपको सुर्ख जोड़ा पहने हुए देखा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं देखी। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह कहने कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद जो है वो दरमियाना था, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख कलर के लिबास में देखा। और वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई हसीन चीज जो है वो नहीं देती। तो अब सुर्ख रंग का लिबास भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने पहना, लेकिन उसके बारे में मुख्तलिफ उलमा की जो राय है वो मुख्तलिफ है, जो कि हमें इन फवायद में हमें मिलती है, जो कि हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ ने यहाँ पर तज़किरा की है। कि सबसे पहले तो बाद लोगों ने इस्तदलाल किया है कि मर्दों के लिए सुर्ख लिबास भी जायज़ है, जैसा कि इमाम नववी का रुझान है और मज़कूरा बाब में इसका तज़किरा है। ठीक है, ताहम बाज़ उलमा ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुर्ख लिबास खालिस सुर्ख रंग का नहीं था, बल्कि उसमें सुर्ख रंग की धारियां थी। इस हदीस में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुर्ख रंग के लिबास का तज़किरा है, उसके बारे में ये कमेंट्री करते हैं कुछ उलमा कि उनका वो जो कलर था वो
पूरा प्योर रेड नहीं था, बल्कि उसमें सुर्ख रंग की धारियां थी, जिसके जवाब में कोई शक नहीं। यानी सुर्ख रंग की धारियां थी, उसमें कोई दूसरा रंग जो है वो भी इसमें शामिल था। तो इस एतबार से सुर्ख रंग के पहनने में कोई मतलब ममानियत जो है वो नज़र नहीं आती, अगर धारीदार या मुख्तलिफ अंदाज से। ये कुछ उलमा की राय राय है। उनके नज़दीक खालिस सुर्ख रंग के कपड़े पहनना जिस तरह औरतें पहनी हैं मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। अगर तुम औरतों की ममानत, औरतों से मुशाबहत करते हुए कोई कपड़े पहनता है, तो वो तो बिल्कुल भी यकीनन मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। चाहे वो सुर्ख रंग का हो, चाहे वो किसी भी कलर का हो। लेकिन सुर्ख रंग या कुछ रंग ऐसे हैं जो कि ख़वातीन जहाँ ज़्यादा पहनती है या ख़वातीन ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसे कपड़े जो हैं वो, उनसे ऐसे रंग जो हैं वो अगर उनसे बहुत ज़्यादा मुशाबहत कर रखते हैं, तो ऐसे ऐसे फिर मुशाबहत से हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। इसी मैटर पर आगे जो आने वाले पॉइंट जो है वो मज़ीद वजाहत हमारे सामने करेंगे। अ, उसके अलावा बाज़ उलमान ने कहा कि हालात और ज़रूफ के मुताबिक इसका हुक्म होगा। अगर किसी जगह ये रंग काफिरों का शार या औरतों में उसका चलन आम होगा, तो मुसलमान मर्दों के लिए कुफार से मुशाबहत या औरतों से मुशाबहत की वजह से नाजायज़ और बसूरत दीगर जायज़ होगा। कहीं किसी कम्युनिटी में, किसी जगह पर, कहीं किसी इलाके में, किसी माहौल में, अगर तो वो लिबास, उसका रंग जो है, चाहे वो सुर्ख कलर है या चाहे कोई और भी कलर है, अगर वो औरतों से मुशाबत रखता है या कुफार से मुशाबत रखता है, तो ऐसी सूरत में वो नाजायज़ होगा, बसूरत दीगर जायज़ होगा। जैसे कि हम देखेंगे कि हिंदू जो हैं वो अपनी कुछ रसूमात के लिए या कुछ ख़ास इलाकों में मेरा गहरे जर्द रंग के कपड़े जो हैं वो पहनते हैं। तो उन इलाकों में अगर कोई गहरे जर्द रंग का कपड़ा पहनेगा, तो वो उनसे मुशाबत जो है वो हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप अफ्रीका वगैरह में चले जाएं, सूडान वगैरह में, या नाइजीरिया वगैरह, तो वहाँ पर बड़े डार्क कलर के कपड़े, बड़े गहरे रंगों के कपड़े पहनते हैं, दोनों मर्द भी और औरत भी। और मर्दों के भी कपड़े अगर देखें वहाँ के माहौल के मुताबिक, तो कई दफ़ा बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर के और बहुत ही ज़्यादा उसमें मिक्स्ड कलर, सफ़ेद भी और सब्ज भी और नीला भी और सुर्ख भी, मिक्स्ड कलर के कपड़े वो पहने, वो रिवाज है वहाँ पर। वो तो आम वहाँ पर मुशाबत जो है नहीं होगी, तो उस सूरत में वो मतलब वहाँ पर, क्योंकि आम तौर है, तरीका है वहाँ पर, तो उसके वहाँ पर हमें एक इजाज़त जो है वो हमें मिलती है। लेकिन जहाँ पर मुशाबत होगी, चाहे और औरतों की हो, चाहे कुफार की हो, तो वो हमें उससे यकीनन जो है वो परहेज करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। इसी तरह बाज़ उलमा ने कहा कि घर के अंदर मर्द के लिए सुर्ख रंग का लिबास पहनना जायज़ है, और घर के बाहर इज्तमाआत और मजलिसों में नाजायज़ है। तो कुछ का ख्याल है कि घर के अंदर जो है वो किसी भी रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलें तो फिर भी एहतियात करें। लेकिन घर के अंदर भी मेरा ख्याल है कि घर के अंदर भी औरतों से मुशाबहत जो है वो तो किसी भी ज़रूरत हमारे लिए जायज़ नहीं होनी चाहिए होगी। तो खुलासा ये है कि सुर्ख रंग का लिबास मर्दों के लिए बजाय खुद ममनू नहीं है। हालात और ज़रूफ के मुताबिक इसके जवाज़ और अदम जवाज़ का फैसला होगा। हालात और वाक़यात के मुताबिक होगा। जैसा कि पेंट शर्ट्स वगैरह जब पहनते हैं तो वो उसके साथ कंट्रास्ट करके पहन लेते हैं, तो वो शर्ट्स जो हैं सुर्ख कलर जो जो मैच करती हैं, और वो कोई ऐसी मुशाबत जो है वो नहीं मिलती उसकी औरतों के लिबास से, तो ऐसी सूरत में तो ऐन मतलब जवाज का हमें इम्कान जो है वो मिलता है। जैसा कि आजकल हमारे ज़माने और माशरे में खालिस सुर्ख रंग का जोड़ा औरतों का बिलखसूस शादी के मौका पर दुल्हनों का लिबास मखसूस है, तो इसलिए मर्दों के लिए इसका इस्तेमाल नाजायज़ होगा। अब ये शादी ब्याह कर औरतों के लिए जो खसूसी लिबास जो है तैयार किया जाता है, उसमें खासकर सुर्ख रंग और उसके अलावा और भी कुछ रंगों के, और उसमें ख़ास किस्म के डिज़ाइन और उसकी ख़ास किस्म की उसमें कशीदाकारी वगैरह होती है। तो अगर हम आजकल के अफसोस के साथ के कुछ हमारे फिरकों में हमारे कुछ कुछ कह लें कि कुछ पीर मुरीद जो है वो इस तरह के लिबास पहनते हैं,
कुछ हमने देखा है कि कुछ नाते वगैरह पढ़ने वाले मीडिया के ऊपर वो ऐसे मतलब बर्कीले किस्म के लिबास वो पहनते हैं, उनके रंग भी और उनका स्टाइल भी, जो देखने में ही खालिसतन औरतों का लिबास जो है वो नजर आता है। तो हमारे ऐसे हर तरह के लोगों को अपना होश के नाखुन लेने चाहिए और ऐसी चीज़ों से हमें एहतियात बरतनी चाहिए। तो ताहम ये अदम जवाज सिर्फ औरतों से मुशाबत की वजह से है, वरना इसकी ममानत की कोई हदीस साबित नहीं है। तो अहादीस में तो कोई ममानत नहीं है सुर्ख रंग के लिबास की या इस तरह से, लेकिन औरतों से मुशाबत की वजह से बतौर ख़ास इसमें हमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें सुर्ख रंग के लिबास जो है उसके बारे में काफ़ी तफसील भी हमें मिली इस हदीस के बाद, कुछ उलमा की राय। इससे आगे बढ़े अगर, तो अगली हदीस हमें, ये सही मुस्लिम से हदीस है, ये बुखारी में भी है। ये हज़रत अबू अबू जुहैफा वहब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में, जबकि आप अबदख जगह यानी वादी के नशीब, एक नशेबी जगह जहाँ पर मतलब दो चोटियों के दरमियान जो नशेबी जगह है, जो पानी की गुजर जगह होती है, उस इलाके को कहते हैं। तो वहाँ पर वो मौजूद थे। वहाँ पर सुर्ख रंग के चमड़े के बने हुए खैमे में देखा। बस हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके लिए वुजू का पानी लेकर बाहर निकले। कुछ लोगों कुछ लोग तो वो थे जिन्होंने सिर्फ छींटे मिल सके, जिन्हें सिर्फ छींटे मिल सके उस पानी से, और बाज वो थे जिन्हें पानी मिल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल शुदा पानी वहां पर जब आया, तो सब ने उस इस्तेमाल शुदा पानी को हासिल करने की कोशिश की। गालिबन ये गजवा सॉरी सुलह हुदैबिया के मौका पर ये एक वाक़या आया था। मुझे इस हदीस की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उस वक़्त जो है वो जो वफद एक कुछ आया था या कुछ लोग आए हुए थे मजाकरा करने से नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ मामला तय करने के लिए, तो उनके सामने ये वाक़या इस तरह का पेश होता। हो सकता है वो कोई दूसरा वाक़या हो सकता है कि इसी वाक़ये का कुछ हिस्सा हो, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी और उनकी दूसरी जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी, उनको तबर्रुक के तौर पर वहाँ पर हमारे असहाब जो है वो उसको कोशिश करते थे कि उनको हासिल हो। तो बहरहाल उसी तरह से यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ इस्तेमाल शुदा पानी जो है उसका तो यहाँ पर तज़किरा है। तो वो खैमे से बाहर, लेकिन वो खैमा जो है वो सुर्ख चमड़े का, ये यहाँ पर एक अहम नुक्ता है इस आज के टॉपिक के मुताबिक। दोबारा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके लिए वुजू का पानी लेकर बाहर निकले, तो कुछ लोग तो वो थे जिन्हें सिर्फ कुछ छींटे मिल सके, बाद वो थे जिन्हें कुछ पानी मिल गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाहर तशरीफ लाए और आपके जिस्म मथर पर सुर्ख रंग का जोड़ा था, जिससे आपकी सफ़ेदी नुमायां हो रही थी, गोया मैं आपकी पिंडलियों की सफ़ेदी को देख रहा हूँ। आपने वुज़ू फरमाया और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अज़ान दी, और मैं बिलाल रज़ियल्लाहु तआला के मुंह मुंह का इधर उधर इधर और उधर करते हुए ख्याल रख रहा था, या पीछा कर रहा था। वो हय्या अल सलाह कहते कहते हुए दाएं तरफ और हय्या अल फलाह कहते हुए बाएं तरफ मुंह फेरते। फिर एक डंडा सतरे के तौर पर आपके लिए गाड़ दिया गया। बस आप आगे बढ़े और नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतरे के आगे से कुत्ता और गधा गुजरता, जिन्हें रोका नहीं जाता था। तो इसमें दो तीन पॉइंट जो हो हमें मिलते हैं। इसमें एक सुतरा जो है, नमाज के सामने एक डंडा वगैरह लगाकर मतलब एक सुतरा बना लिया जाता है, ताकि उससे आगे से कोई अगर शख्स गुजरे तो उसमें कोई ममानत नहीं होती। वैसे नमाज पढ़ते हुए शख्स के आगे से गुजरना जो है वो सख्ती से मना है, बहुत ही ज़्यादा सख्ती से मना है। ये तो खैर अलग से एक टॉपिक है। तो इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुर्ख रंग का यहाँ पर तज़किरा है, उनके लिबास का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो सुर्ख रंग के खैमे में थे वहाँ पर, और फिर वो जब बाहर तशरीफ लाए, तो आपके जिस्म मतहर पर सुर्ख रंग का जोड़ा था। तो अब ये भी सुर्ख रंग यकीनन हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उसमें कोई यकीनन मुशाबत नहीं होगी किसी भी तरह के मतलब औरतों से या कुफार से या इस तरह के मैटर में। और इसके बारे में हमने पहले ऑलरेडी देखा कि कुछ उलमा का ख्याल है कि वो धारीदार कपड़ा था, या कुछ का ख्याल है कि वो कोई मुख्तलिफ था उससे।
इसमें एक तो सुर्ख रंग का लिबास पहनने का जवाब है, जिसकी तफसील इससे पहले हदीस में गुजर चुकी है। दूसरा सतरे का मसला है, जो कि किसी नमाज पढ़ते हुए आगे कोई दीवार वगैरह ना हो तो ज़रूरी है कि कोई चीज़ सामने बतौर सतरा रख ली जाए। इस सतरे के आगे से गुजरने में नमाज में कोई खलल वाक़ नहीं होता। तीसरे, इसमें तबर्रक का इस बात असबात है, जैसा कि पहले बाद मकामात पर इसका जवाब हमें मिलता है। अगली हदीस जो है वो अबू दाऊद से है। हजरत अबू रमसा हजरत अबू रिमसा, ये अरबी में इसका तलफ़ुज़ जो है वो हमें सही मिलता है। हजरत अबू रिमसा रफ़ा तीमी तैमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपके जिस्म मुबारक पर दो सब्ज रंग के कपड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज रंग के कपड़े जो है वो ज़ेब तन कर रखे थे, दो कपड़े सब्ज रंग के। हजरत अबू रमशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर देखे या आपको पहने हुए देखे। तो इसमें सब्ज रंग के कपड़े जो हैं, उनका उनके जवाज का हमें यहाँ पर सबूत मिलता है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वही होंगी जो हमने उसके ऊपर सुर्ख रंग के लिबास के बारे में हमने देख ली हैं कि सब्ज रंग भी है। इसी तरह से औरतों से मुशाबत ना हो, कुफार से मुशाबत ना हो, और दीगर जो उसके पहलू हैं वो हमारे सामने अगर हैं तो इसमें भी कोई ऐसी ममानत नहीं है कि सब्ज रंग के कपड़े जो हैं वो ना पहने जाएं। अगला जो है वो स्याह रंग के बारे में मुस्लिम की ये रिवायत हजरत जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का वाले दिन मक्के में दाखिल हुए तो आपके सर मुबारक पर स्याह रंग की पगड़ी पगड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याह रंग की पगड़ी पहने हुए थे जिस दिन फतह मक्का हुआ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्के में दाखिल हुए। तो इस स्याह रंग की पगड़ी या स्याह रंग का जो लिबास है उसके बारे में भी हमें अदम जवाज का यहाँ पर हमें मिलता है, कि उस जवाज का हमें मिलता है कि कोई उसमें ममानत नहीं। ताहम स्याह रंग का लिबास, अमामा और चादर वगैरह पहनने का जवाब हमें इस हदीस से मिलता है। तब हमारे मुल्क में स्याह लिबास एक मखसूस फिरका मातम और अपने शआर के तौर पर पहनता है, इसलिए उसकी मुशाबत से बचने के लिए मुकम्मल स्याह लिबास से इज्तनाब बेहतर है। ताहम खाली स्याह पगड़ी से मुशाबत नहीं होती, इसलिए इसमें कराहत का कोई पहलू नहीं है। खाली अगर मतलब काले रंग की पगड़ी वगैरह पहनी हुई है तो वो तो पूरा लिबास स्याह नहीं होता। लेकिन वैसे तो स्याह लिबास की कोई उस तरह से ममानत नहीं है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर तज़किरा हुआ कि कुछ मखसूस अय्याम में मखसूस ग्रोह जो है मखसूस अंदाज में वो काले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो लिहाजा हमें उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज स्याह रंग का कपड़ा जो है वो इस तरह से हराम या उस तरह से नहीं है। हाँ, उसके लिए ये ज़रूर है कि जहन्नमियों का लिबास जो है वो सफ़ेद स्याह रंग का होगा, काले रंग का। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की ज़िंदगी में काला रंग जो है वो हराम है। लेकिन मुख्तलिफ हालात और वाक़यात के मुताबिक या अपने माहौल के मुताबिक या अपनी जगह जहाँ पर हैं उनके मुताबिक, जैसा कि हमने ऊपर सुर्ख रंग के मैटर में देखा, इसी तरह से स्याह रंग के बारे में भी हमें बतौर ख़ास इसमें कोई एक्स्ट्रा कह लें कि हमें एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी। अगली हदीस जो है ये सही मुस्लिम से है। हजरत अबू सईद अम्र बिन हरीस बिन हुरैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से है कि गोया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा हूँ और आपके सर मुबारक पर स्याह पगड़ी है, और आपने उसके दोनों किनारों को अपने कंधों के दरमियान लटकाया हुआ है। सब स्याह पगड़ी जी गोया के उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहने हुए देखी, जिसका सिरे जो है दोनों किनारे जो हैं वो कंधों के दरमियान लटके हुए थे। पगड़ी जब हम पहने हुए देखें तो उसके दो सिरे जो हैं वो निकले हुए होते हैं और थोड़े से लटक रहे होते हैं बाहर को। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका है पगड़ी का। और उनकी लंबाई जो है वो कंधों तक होती थी। तो ये एक बेहतरीन लिबास में से हमारे पास लिबास है। हमारे कुछ उलमा और मुबल्लिगीन जो हैं वो इस तरह की पगड़ियाँ जो है वो पहने होती हैं। कुछ का ख्याल है कि खाली सब्ज रंग की पगड़ी, तो खाली सब्ज नहीं, स्याह रंग की पगड़ी का भी हमें मिलता है। उसके अलावा दीगर भी किसी भी रंग की हो सकती है, लेकिन वो मारूफ तरीके से हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो
ہے کہ پگڑی پہनنا کرتے تھے وہ، اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے جو پلو دونوں نکلے ہوتے تھے، وہ جو ہے وہ تھوڑے سے نیچے کو ڈھلکے ہوتے تھے، اور اس طرح سے ان کی کیفیت جو ہے وہ مختلف احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی۔ تو سیاہ رنگ کی پگڑی جو ہے اس کا جواز بھی ملتا ہے، تو وہ بھی ہمیں مطلب معروف ہے ہمارے اندر۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا، جو یمن کے علاقے سحول کے بنے ہوئے تھے۔ آہ، سحول، ہاں، سہولیا، جو یمن کے علاقے سحول سے بنے ہوئے تھے، اور اس میں قمیض تھی نہ پگڑی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفنایا گیا جس لباس میں، وہ 3 سفید رنگ کے سوتی کپڑے تھے، جس میں نہ ہی قمیض تھی اور نہ ہی پگڑی تھی، یعنی سلے ہوئے کپڑے نہیں تھے، کھلے 3 کپڑے تھے، اور پگڑی جو ہے وہ بھی نہیں تھی، سر کے اوپر بھی اس طرح سے کوئی پگڑی وغیرہ نہیں تھی۔ تو یہ کفنایا جب جاتا ہے مردوں کو، تو یہ ان کا عام لباس ہوتا ہے، تو وہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور وہ کاٹن کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو کفنایا گیا اس کا یہاں پر ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں آدمی کے کفن میں 3 کپڑے ہونے چاہیے، جن میں نہ قمیض ہو نہ پگڑی ہو، نیز کفن کے کپڑے سفید ہوں تو بہتر ہے، تاہم دوسرے رنگ کے کپڑوں میں بھی کفنایا جا سکتا ہے اگر میسر نہ ہو۔ بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایسی جگہ پر کو وفات ہو گئی، سفر کے درمیان ہو گیا، جہاں پر اس کو پھر میت کو لے کر جانا مشکل ہے، یا جنگ کے ماحول میں، یا بہت ساری ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی سچویشن ہو، تو ایسی صورت میں تو کسی بھی رنگ کے کپڑے یا حالات و واقعات کے مطابق بہت ساری سچویشن جو ہیں وہ ہو سکتی ہے، لیکن عام حالات میں سفید رنگ کے 3 کپڑے جو ہیں وہ استعمال کرنا چاہیے اس کو کسی میت کو کفنانے کے لیے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے، اور آپ کے جسم اطہر پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک نقش و نگار والی چادر تھی، سیاہ بالوں کی بنی ہوئی نقش و نگار، سیاہ بال۔ اب یہ بال جو ہیں یقیناً انسانی بال نہیں ہے، کوئی بھیڑ بھیڑ وغیرہ کے بال جو ہیں ان سے اون وغیرہ بنائی جاتی ہے، اور اس کو پروسیس کر کے اس سے وول وغیرہ اون وغیرہ بنتی ہیں، اور لوور پروسیسنگ جو ہے، یعنی کہ اس کو براہ راست کسی طرح سے مطلب بانٹ کر دھاگے وغیرہ میں، تو اس طرح سے بھی استعمال ہو سکتی ہے، یا جس طرح سے کارپٹ بنتے ہیں اس طرح سے بھی کپڑے، تو مختلف انداز سے جو ہے وہ بال جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں کپڑے وغیرہ بنانے کے لیے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک نقش و نگار والی چادر تھی، نقش و نگار والی۔ اب یہ نقش و نگار کس طرح سے ہیں؟ یہاں پر یہ ہے کہ وہ کپڑا جس میں اونٹ کے کجاووں کی تصویریں ہوں اس کو اخبار بھی کہتے ہیں۔ تو نقش و نگار یا جس چادر کا یہاں پر تذکرہ کیا اس کے اوپر جو ڈیزائن تھا، وہ ڈیزائن اونٹ کے کجاووں کی تصویروں کی طرح تھا۔ تو کپڑے جو ہیں ان کے اوپر ہمیں اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہمیں علماء جو ہے ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور کچھ اور حدیث بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے آگے چل کر آ جائیں کہ کوئی زیرو قسم کی، یہاں پر جیسے تذکرہ ہے اس میں بالوں سے بنی ہوئی چیز کا سیاہ رنگ کا کپڑا پہننے کا، اور غیر زیرو کی تصویر کا جواز ہے۔ غیر زیرو ایسی چیزیں جن کے اندر روح نہیں ہوتی، نہ یعنی کہ بے جان چیزیں جو ہیں، جس میں مطلب پودے وغیرہ جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور پھول وغیرہ جو ہیں اس طرح کے، یا دوسری چیزیں جو ہیں جیسے کہ اونٹ کا کجاوا، اونٹ کے اوپر جو رکھے بیٹھنے کے لیے جو رکھی جاتی ہے سیٹ سی بنائی ہوتی ہے اسپیشلی اس کے لیے، یہ اس کا تذکرہ ہے وہاں پر۔ تو اس طرح کی تصویریں، اس طرح کی چیزوں کی تصویریں جو ہے وہ لباس کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن زندہ چیزیں جیسے کہ جانوروں کی یا پرندوں کی یا انسانوں کی چیزیں یا کارٹونز وغیرہ کا بہت رواج ہے آج کل، تو کارٹونز وغیرہ جو ہے وہ بھی مصوری کی ایک شکل ہے، ہمیں اس سے ضرور احتیاط برتنی چاہیے۔ تو اور اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ
ان کی تصویریں وغیرہ، ان کی شبیہیں اور ان کی امیجز وغیرہ جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو سادہ کپڑے جو ہیں وہ خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ہلکے پھلکے ڈیزائن والے کپڑے جس میں کوئی ہلکے پھلکے پھول وغیرہ یا اس طرح کا لینڈسکیپ ہو، اور پھر مطلب کلر بھی اس کا معروف ہو، تو مطلب وہ پورا جائز ہے۔ لیکن جاندار چیزیں جیسا کہ تذکرہ ہوا، کوئی مطلب پرندے وغیرہ یا جانور وغیرہ یا انسانوں یا کارٹونز وغیرہ، ان چیزوں سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اکثر جو ہے وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، مسجد میں بھی ہم جائیں تو وہاں پر کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسا لباس پہنا رہتا ہے جس میں اس طرح کی تصویریں بنی رہتی ہیں۔ ان کو بھی جہاں تک ممکن ہو منع کرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی تصویریں جو ہے وہ لباس کے اوپر نہ ہوں، تو یہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ اگلی حدیث، یہ حدیث جو ہے یہ بھی بخاری اور مسلم سے ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ رات کی تاریکی میں چھپ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ پر پانی ڈالا، پس آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اونی جبہ تھا۔ آپ نے اس سے اپنے بازو نکالنے کی کوشش فرمائی لیکن نہ نکال سکے، یہاں تک کہ انہیں جبے کے نیچے سے نکال لیا۔ پس آپ نے اپنے بازو دھوئے اور سر کا مسح کیا، پھر آپ کے جوتے اتارنے کے لیے جھکا، پھر میں آپ کے جوتے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، یعنی جوتوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے پاؤں پاکیزگی کی حالت میں ان میں داخل کیے تھے، اور آپ نے ان پر مسح کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے سفر میں جب ان کو رفع حاجت کا ضرورت آئی، تو پھر ایک تو وہ دور نکل گئے تاریکی میں کہ یہاں پر نظر نہ پہنچ سکے، اور پھر واپس آ کر انہوں نے جب وضو کیا تو ان کے جسم مبارک پر اونی جبہ تھا، جس میں سے بازو نکالنے کی کوشش کی، یعنی سلا ہوا جبہ تھا، اور اس میں سے آستین میں سے اپنا نکالنے کی، یا جیسے بازو چڑھائے جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو اس طرح کی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ اس طرح سے نہیں ممکن ہوا، تو نیچے سے پھر انہوں نے اس کو جبے سے نکالا، اور اس میں پھر انہوں نے وضو کیا، پھر سر کا مسح وغیرہ کیا، اور پھر جب پاؤں کا اتارنے لگے، حضرت مغیرہ بن شعبہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جوتے پہنتے ہوئے وضو کر لیا تھا اس سے پہلے، لہذا اب اس کے اوپر ہی مسح فرما لیا انہوں نے۔ تو اس میں دو تین پوائنٹ جو ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں بطور خاص اس جو چیپٹر ہے اس کے عنوان کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی جبہ، اون کا بنا ہوا جبہ جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، اور اون یا وول جو ہے وہ بھی عام طور پر یہ بھیڑوں اور جانوروں کے جو بال ہیں انہی سے حاصل کی جاتی ہے، انہی کو پروسیس کر کے بنائی جاتی ہے۔ اس میں اونی لباس کے پہننے کا جواز ہے، علاوہ ازیں قضائے حاجت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی لوگوں کی نظروں سے دور نکل جائے۔ موزوں اور جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے بشرطے کہ موزے وضو کی حالت میں پہنے گئے ہوں۔ اب موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کرنا، اس کے بارے میں بھی بہت ساری اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو صحیح احادیث ہیں ان سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ موزے اور جرابیں جو ہیں ان کے اوپر وضو کی حالت میں اگر ان کو پہنا گیا تو ان کے اوپر پھر دوبارہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ مقیم ایک رات، جبکہ مسافر جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات، مقیم ایک دن اور ایک رات اور مسافر 3 دن اور 3 رات تک اسی طرح سے مسح کر سکتا ہے۔ اگر اس نے کوئی موزے وغیرہ پہنے ہوئے تو ان کو اتارے بغیر ڈائریکٹ ان کے اوپر مسح کر کے 3 دن تک مسافر جو ہے وہ اپنا کام چلا سکتا ہے، اور مقیم جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات ہے۔ تاہم جنابت کی حالت میں مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اس صورت میں پورا غسل کرنا واجب ہے۔ اگر غسل فرض ہے تو پھر مسح جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اگر غسل فرض نہیں ہے، نارمل حالات ہیں، تو پھر خالی مسح کر کے وضو جو ہے وہ مکمل کیا جا سکتا ہے۔
تو بہرحال جوتوں کے اوپر یہاں پر تذکرہ ہوا حدیث میں کہ جوتوں کے اوپر بھی مسح کیا، تو اس کے بارے میں بھی مختلف طرح کی رائے ملتی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی احادیث ملتی ہیں، لیکن عام طور پر تھوڑا سا معلومات کی کمی کی وجہ سے اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور کہیں پر اگر کسی نے جوتا پہن کے نماز پڑھ لی تو اس کے بارے میں بہت باتیں کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال معروف طریقے سے اگر جوتا پہن کے بھی نماز پڑھنی ہو کہیں پر باہر کے ایریا میں، مٹی وغیرہ میں، کسی دوسری جگہ پر، یہاں پر اگر ہم قطر میں دیکھیں، پاکستان میں تو ایسا بہت کم ہمیں منظر کبھی مجھے نہیں لگتا کہ دیکھا ہوگا، یہاں پر جمعہ کی جب نماز ہوتی ہے تو اکثر جو ہے وہ مسجدیں جو ہیں وہ تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی اندر سے بھر چکی ہوتی ہیں، اور بعد میں پھر نماز جب ہوتی ہے تو باہر گلیوں میں یا روڈز کے اوپر بھی وہاں پر جو ہے جائے نماز وغیرہ بچھا کر بہت بڑا بڑا مجمع جو ہے وہ اکثر ہوتا ہے، تو ایسی سچویشن میں اگر کوئی جائے نماز نہیں ہے یا اگر کوئی ایسی چیز پاس نہیں ہے تو جوتا پہنے ہیں تو جوتے سمیت بھی اگر نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جوتے کے ساتھ کوئی گندگی وغیرہ یا اس طرح کے میٹر جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، تو بہرحال وہ ایک الگ سے موضوع ہے، صرف بات سے بات اس لیے کر لی کہ اس میں مسکنسیپشن جو ہیں وہ بہت ساری ہمیں ملتی ہیں، تو اس موضوع کے اوپر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ کبھی ضرور جو ہے کچھ ہمیں پڑھنے میں ملے گا اسی ریاض الصالحین کی جو سیریز چل رہی ہے اس میں، یہ تو ہماری جلد اول ہے جو کہ تقریباً کوئی 80-90%، 80% سے زیادہ مکمل ہو چکی، اس کے بعد جلد دوم جو اگلا اس کا والیوم ہے وہ بھی ہمارے لیے پوری ہے ابھی، تو بہرحال یہیں پہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ بہت ساری نصیحت کی باتیں جو آج کے سبق میں ہم نے دیکھی، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کو ہمیں ریویو کر کے ہمیں فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے لباس کے بارے میں کچھ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی سلیکشن جو ہے یقیناً ہم کرتے ہوں گے، لیکن ہمارے سامنے کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، کبھی کسی دوسرے نے پہنا ہوا ہے، کبھی ہمارے بچے جو ہیں وہ ہیں، کبھی ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل بھی ہم کر سکیں، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر کوئی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، پھر دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں خاص آسانیاں فرمائے، ہمارے روزمرہ کے معمولات میں جو کچھ مسائل، کچھ مشکلات، کچھ حاجات، ہماری نیک حاجات اور نیک خواہشات ہیں، ہمارے گھروں کے فیملیز کے معاملات اور مسائل، اور کچھ ایسے معاملے ہیں ہماری اولاد کے متعلق، اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب میٹر میں ہماری خاص مدد، خاص رہنمائی، خاص فضل و کرم ہمارے اوپر کرے، جو ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور دیگر احباب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کچھ بیماری میں جو مبتلا ہیں یا کچھ اس طرح سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان بیماریوں سے، ان مشکلات سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے رزق سے دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمائی بھی کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔